کے ماننے والوں پر، جو آج اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر انگلی کشائی کرتے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ آنکھ کے بھی اندھے ہیں، جو آج اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، آج ہم اس دنیا میں مظلوم ہیں کہ کبھی ہم مسلمانوں پر، کبھی ہمارے اسلام پر، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے ہر جانب سے اسلام کے ماننے والوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہر جانب سے اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2021 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2022 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2024 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2025 میں نکالیں گے۔ ہم ان ظالموں سے کہتے ہیں اگر ہندوستان کی زمین پر بسنے والا مسلمان، اگر اس کے اوپر تمہاری حکومت ہے تو انگلیاں پکڑ کر نکال سکتے ہو، مگر کس کی ہمت ہے جو کلیر کی دھرتی سے صابر پاک کو نکالے؟ کس کی جسارت ہے جو اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو مراد آباد سے حضور صدر اللہ فاضل کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو بریلی سے حضور مصطفیٰ رضا خان کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو اشرفیہ سے حضور حافظ ملت کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو میرا پیر حضور اختر رضا تاج الشریعہ کو نکالے؟ اے ظالموں، تم ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاؤ گے، نہ ہندوستان کی زمین سے مسلمان مٹے گا اور نہ ان کے سینے میں بسنے والا مذہب اسلام مٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، اللہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ میرے نبی کی وہ عظمت ہے، لیکن دوست آج اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک فریب ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ سارے لوگ برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ستارے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، ستارے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، بو جہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نعت پڑھتے ہیں، بو جہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون اعلیٰ حضرت؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ذہن کو قریب کرو اور تقریر اس ناچیز کی سماعت کریں۔ اس کا کیا مطلب؟ جب رب پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، جب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے تو 1000 سال کے لمبے انترال تک رب پاک کی الوہیت کا، رب پاک کی وحدانیت
وحدانیت کا اعلان کرتے رہے. سب کو مرنا ہے. جب حضرت آدم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر کہا بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو, ٹھیک اسی روشنی میں, ٹھیک اسی چمک میں, ٹھیک اسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی الوہیت کا اعلان کرو, تم بھی رب پاک کی وحدانیت کو بیان کرو, تم بھی رب پاک کی احدیت و ربوبیت کا اعلان کرو. حضرت آدم چلے گئے ان کی روشنی میں. اب ان کے بیٹے حضرت شیس کام کرتے رہے. ایک عرصہ تک, لمبے انترال تک حضرت آدم کی چمک میں کام کرتے رہے. سب کو مرنا ہے. جب حضرت شیس کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر کہا بیٹا تم بھی سب کچھ دیکھ چکے ہو, ٹھیک اسی روشنی میں, ٹھیک اسی چمک میں, ٹھیک اسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی الوہیت کا اعلان کرو, تم بھی رب پاک کی وحدانیت کو بیان کرو. یعنی ایک نبی آیا اور دوسرا نبی چلا گیا, یعنی ایک نبی موجود ہے, دوسرا نبی چلا آیا. فی الجملہ ایک نبی کی روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سارے اسلام اللہ مولانا اعظم اقبال صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت حافظ و قاری اعظم اقبال صاحب کے بلا. بڑی اچھی نعت و منقبت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو میرے بعد آپ کو سماعت کرنا ہے. بچل کے بولے یا رسول اللہ اور لہت کے بولے سبحان اللہ. فی الجملہ یعنی ایک نبی کی روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا رہا. یعنی ابھی ایک نبی موجود ہے, دوسرا نبی چلا آیا. حضرت موسیٰ ابھی موجود ہیں, حضرت ہارون چلے آئے, حضرت ہارون موجود ہے. حضرت شعیب چلے آئے, حضرت شعیب موجود ہے. حضرت الیاس چلے آئے, حضرت الیاس موجود ہے. یعنی ایک نبی کی روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا تھا, ایک نبی کی چمک میں دوسرا نبی کام کرتا تھا. لیکن قربان جاؤ مدینے والے آقا پر, لیکن قسم رب کعبہ کی, جب مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں جب رب پاک نے ہم سب کے مصطفیٰ کو پیدا کیا تو کسی نبی کا اجالا نہیں تھا, کسی نبی کی چمک نہیں تھی, کسی نبی کی روشنی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کو گزرے 665 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. پوری دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی, پوری دنیا میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی, پوری دنیا میں ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی. اس دنیا کا یہ ماحول تھا کہ لوگ لات و عزا کو خدا کہتے, منات کی پوجا کیا کرتے, آگ کی پوجا کیا کرتے. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے, جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تو قبر میں اس کو زندہ لٹا دیا کرتے. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. جب کسی کا شوہر اس دنیا سے وفات کر جائے, جو اس کی بیوی بستی تھی وہ بیوی, وہ ماں اپنے بیٹے کی وراثت میں چلی جاتی. اب بیٹا چاہتا تو اس ماں سے خود شادی کر لیتا یا کسی غیر سے شادی کرا دیتا. لیکن قسم رب پاک کی ایسا کرم ہوا, مکے کی دھرتی پر ہم سب کے مسلمانوں کے نبی کو پیدا کیا تو میرا نبی اس دنیا میں اس اندھیروں میں ایسا چمکا کہ شیشے دلوں میں چمکا ہمارا نبی, مدینے میں چمکا ہمارا نبی, مکے میں چمکا ہمارا نبی, شام میں چمکا ہمارا نبی, روم میں چمکا ہمارا نبی. بلکہ اس دنیا میں, بلکہ اس دنیا کے اندھیروں میں ایسا چمکا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بولو, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، جشن شادی، جشن شادی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی ہر نبی ایک دوسرے کی چمک، سب نبی ایک دوسرے کی روشنی میں چمکے۔ میرا نبی اندھیروں میں چمکائے، میرا نبی سخت دلوں میں چمکائے، میرا نبی شیشے دلوں میں چمکائے۔ یعنی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور میرے نبی کی وہ عظمت ہے، لیکن دوست وہ اندھے ہیں جو آج اسلام پر، جو آج اسلام کے ماننے والوں پر، جو آج اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر انگلی کشائی کرتے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ آنکھ کے بھی اندھے ہیں۔ جو آج اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، آج ہم اس دنیا میں مظلوم ہیں کہ کبھی ہم مسلمانوں پر، کبھی ہمارے اسلام پر، کبھی کسی چیز کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے ہر جانب سے اسلام کے ماننے والوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہر جانب سے اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2021 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2022 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2024 میں نکالیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو 2025 میں نکالیں گے۔ ہم ان ظالموں سے کہتے ہیں اگر ہندوستان کی زمین پر بسنے والا مسلمان، اگر اس کے اوپر تمہاری حکومت ہے تو انگلیاں پکڑ کر نکال سکتے ہو، مگر کس کی ہمت ہے جو کلیر کی دھرتی سے صابر پاک کو نکالے؟ کس کی جسارت ہے جو اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو مراد آباد سے حضور صدر اللہ فاضل کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو بریلی سے حضور مصطفیٰ رضا خاں کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو اشرفیہ سے حضور حافظ ملت کو نکالے؟ کس کی طاقت ہے جو میرا پیر حضور اختر رضا دادو شریعہ کو نکالے؟ اے ظالموں، تم ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاؤ گے، نہ ہندوستان کی زمین سے مسلمان مٹے گا اور نہ ان کے سینے میں بسنے والا مذہب اسلام مٹے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ میرے نبی کی وہ عظمت ہے، لیکن دوست آج اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک فریب ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت و ریاضت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، اور یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک فریب ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ خدا کی ذات باقی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہاں صاحب، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے
اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور میرے نبی کے دل میں جانوروں کا اتنا درد اور ہمیں اپنوں کا درد نہیں، سوچئے ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، تمہارا پرسنٹیج میں نہیں بتاؤں گا، خود سوچنا۔ نبی جانوروں سے بھی پیار کرے اور ہم اپنوں سے بھی پیار نہ کریں تو سوچو ہم کون سے مسلمان ہیں۔ صحابہ نبی کے نام پر کٹائے اور ہم نکاح کے موقع پر گانے بجائیں، سوچو ہم کون سے مسلمان ہیں۔ میرے نبی بہن کے دسترخوان پر سور کے ٹکڑے کھا لیں اور بہن کو مسکرا کر کے دعائیں دیں، اور ہم تلا بھنا کھا کر بھی کھانے میں عیب نکالیں، سوچو ہم کون سے مسلمان ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہاں صاحب، مصطفیٰ کی زندگی اپنا لو، آقا کریم سے پیار کرو، اگر وہ ہمارے ہو گئے تو سمجھ لینا ساری خدائی ہماری ہو جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اگر مصطفیٰ کے نہ ہو سکے تو کائنات میں کسی ترقی کی امید مت کرنا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں، اور پھر بھی ہم رسوا ہیں۔ کمی تو کچھ نہ کچھ ہم سے ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ کمی تو ہم سے ہوئی ہے۔ صرف مودی اور یوگی ذمہ دار نہیں، تم بھی ذمہ دار ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر لے۔ شادی بیاہ میں دیکھنا، تماشوں میں دیکھو، ہمارے گھر کی بیٹیاں ایسے لباس پہنتی ہیں کہ دیکھنے والے کو شرم آتی ہے، پہنانے والے کو حیا تک نہیں آتی۔ اور تیری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، کنیز فاطمہ، لباس اس کو ویسا پہناؤ۔ یہ نہیں کہ معاشرہ کس کو پسند کرتا ہے، دنیا کس کو دیکھ کے واہ واہ کہے گی، یہ مت سوچا کرو، بلکہ جب بھی سوچا کرو یہ سوچا کرو میرے نبی کو پسند کیا ہے، میرے نبی کس کو دیکھ کے واہ واہ کہیں گے، وہ لباس بیٹی کو پہنانا۔ بدل لو اپنے طریقے، اگر اپنے طریقے نہیں بدلو گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر انجام کے بارے میں سوچتے رہنا۔ ہاں، صرف اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آج بیٹھے ہو، نہ جانے وہ کس کے صدقے میں آج سب کی خطائیں بخش دے، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، جنت جس کو بھی ملے گی یا تو خدا کی رحمت سے ملے گی، یا مولانا عاصم صاحب یا مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں جو جنت دیں گی، یا تو رب کی رحمت جنت دے گی یا میرے مصطفیٰ کی شفاعت جنت دے گی۔ یہ سچ ہے کہ نبی قبر میں آئیں گے، یہ بھی سچ ہے کہ نبی حشر میں شفاعت کریں گے، لیکن تھوڑا سا ذرا ایسا منہ بنا کے مر جاؤ کہ قبر میں جب مصطفیٰ آئے تو منہ دکھانے میں شرم نہ آئے۔ ہاں، جب فرشتے چہرے سے کفن ہٹائیں تو چہرے پر نبی کی سنت بھی لگی ہو۔ فرشتے کفن ہٹائیں تو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، داڑھی بتا دے کہ مصطفیٰ کا عاشق قبر میں آ گیا ہے۔ ہاں جوانو، چہرے پہ داڑیاں سجا لو، اس سے کچھ عمریں گھٹا بڑا نہیں کرتی ہیں۔ اتنا ضرور ہے مولانا اعظم صاحب، اس سے عزتیں ضرور بڑھ جایا کرتی ہیں، بات میں وزن ہونے لگتا ہے، زبانیں صحیح چلنے لگتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وقت بھی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، میرے بھائی نے فرمائش کی ہے شجرے کی، شجرہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا گیا، دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، حضرت آدم، دنیا کے پہلے آدمی کا نام حضرت آدم کے بیٹے شیش، جن کا مزار ایودھیا میں، سبحان اللہ، وہاں پر ہمارے
ہزار ہیں مزار، وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ ہماری جاگیر ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ اسی لیے دنیا کا پہلا آدمی، دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قین کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاق، زلحاق کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، اور طارق کے بیٹے ابراہیم بابا خلیل سبحان اللہ، سبحان ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے غمل، غمل کے بیٹے سابق، سابق کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اود، اود کے بیٹے افوا، افوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاپ، کاپ کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قلاب، قلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد۔ عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں، تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، اور محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی جان کر بھول کر خطا ہو گئی ہو تو معاف عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے گا، پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد پھر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔